اللہ اکبر۔ یہ میں نے مولانا مودودی صاحب کی ایک کتاب پڑھی ہے خلافت و ملوکیت جی، اس میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اتنی کچھ باتیں لکھی ہیں کہ اس سے وہ ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی خارج الاسلام ہی کر دیا ہے، لیکن وہ ساتھ میں رضی اللہ بھی لکھتے جا رہے ہیں، یعنی جو نیک سوات ہے ان کے ساتھ بھی رضی اللہ اور جو غلط کام کر رہے ہیں ان کے بھی ساتھ رضی اللہ، یا تو انہیں رضی اللہ نہ لکھے یا پھر انہیں کہیں کہ جی یہ غلط ہے، غلط کو بھی رضی اللہ اور صحیح کو بھی رضی اللہ، اس پہ تھوڑی سی ذرا بڑی اچھی بات ہے، آپ کی باتوں سے ہم بھی انتر ہے تو صورتحال ایسی کہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وکیل جتنا چاہے دفاع کر رہے ہیں نا، بڑے بڑے علماء جو مانتے ہیں کہ یہ بہت بادشاہوں میں سے اچھے ہیں جو بادشاہ آئے مسلمانوں میں، مگر ولاہ حنات ان سے بہت غلط کام ہوئے ہیں، یغفر اللہ لنا ولاہ، اللہ اسے بھی معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ رعایت یہ دی امام ذہبی نے کہ کام برے کیے ہیں اللہ معافی۔ انہوں نے مودودی صاحب نے کوئی غلط بات نہیں لکھی، سب حدیثوں میں جو بھی امت کی تباہی ہے نا اس کی ذمہ داری بالکل صحیح بات ان پر۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے گا، وہ سنت نماز روزے کی نہیں تھی، یہی تھی کہ نظام اسلامی جو ہے خلافت اس کو تباہ کر دے۔ وہ بادشاہت آ گئی، جس بت کو حضور نے توڑا تھا وہی کیسر اور کسریٰ کا راج شروع ہو گیا، اس لیے معمولی قصور نہیں ہوا، بالکل ہوا، باقی رہ گیا رضی اللہ عنہ۔ یہ دعا ہے ہر مرنے والے کے لیے، یہ صحابہ کے لیے بھی کوئی مخصوص نہیں، آپ بھی سمجھ لیں امام لکھتے ہیں سارے کہ ہر بندہ جو شربینی لکھ رہا ہے، اور کس روایت میں آیا کہ صحابہ کے لیے جو مر گیا گناہ گار سے گناہ گار مسلمان رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ دعا ہے۔ ماضی جو بیوقوف میں اللہ راضی ہو گیا، ایم خبرو غفر اللہ علیہ رحمہ اللہ، یہ دعائیہ جملے ہوتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے، اب وہ کرے نہ کرے، ہمارا کام یہ ہے کہ جو جا چکا دنیا سے ہم کہیں اللہ اس سے یار راضی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، معافی دے سکتا، یہ نہ کہیں کہ اچھے کے لیے برے کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ آپ اگر پڑھیں حدیث کی کتاب میں فقہ کی، ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، مالک رضی اللہ عنہ، ہمارے دور میں امام احمد رضا کے نام کے ہم ساتھ رکھتے ہیں رضی اللہ، یہ جنگ بازار میں ہمارے شیخ مولانا سردار محمد صاحب کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، مولانا نذیر احمد صاحب کے ساتھ رضی اللہ، یہ دعا کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ یہ کوئی ٹھیکہ نہیں صحابہ کا، نہ دین میں کہیں آتا، لوگوں نے اپنی طرف سے اس طرح ہی کر لی۔ تو حضرت یہ جو کہتے ہیں کہ حق بات کریں اور جھوٹ کا ساتھ نہ دیں اور جو سچی بات ہے وہ کریں، تو اس طرح تو جو انہوں نے گناہ کیے ہیں یا جو غلط کام کیے ہیں غلط بات کی، اس کو تو پھر یہ ہمارے بہت سارے علماء کرام اور مولوی حضرات انہیں خطبے میں بھی جگہ دیتے ہیں، پانچواں خلیفہ یا پانچویں جو بناتے ہیں۔ یہی دیکھیں نا، آپ نے ذکر کیا، کوئی علماء سے پوچھے کہ اہل سنت کے سارے طبقات کے 1000 سال سے زیادہ عرصہ خطبے ہوتے تھے، کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ کا 5ویں خلیفہ کے طور پر نام لیتا تھا؟ کوئی کتاب ہے جس میں یہ کہا گیا 4 خلیفے سے ساری امت جانتی تھی کہ 30 سال کے بعد حضور نے فرمایا خلافت ختم ہے، پھر ملک عزوز ہے، ظالم بادشاہ، یہ تو رسول اللہ فرما گیا۔ اب ضد میں کوئی سپاہی صحابہ بن گیا، کوئی سپاہی محمد بن گیا، مسلمانوں کی گردنیں اتار رہے ہیں اور جنت لے رہے ہیں، بالکل ظالم ہے۔ حضرت معاویہ کے لیے زیادہ سے زیادہ وہی کہنا چاہیے جو ذہبی کا میں نے پڑھ دیا کہ اللہ انہیں معاف کرے، ان کے قصور بخشے، کوئی ان کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ بارک اللہ، بہت شکریہ جی۔